اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر اور دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور ہم بارہا اسے سنتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کے اندر روح پھونکی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور باقی تمام کے تمام فرشتے وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس نے جب انکار کیا اور اس کے بعد اسے راندہ درگاہ ٹھہرا دیا گیا، اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا، تو اسے اس بات کا بڑا غصہ آیا اور اس نے اس غصے اور اس چیز کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا کہ میں حضرت انسان یا اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو راہ راست پہ رہنے نہیں دوں گا، اور اس نے اللہ رب العزت کی خدمت میں بھی عرض کر دیا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، کہ میں تو ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کرتا رہوں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا ہوا پائیں گے۔ تو انسان وہ روز اول سے اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو راہ راست سے بھٹکاتا رہے، اس کے لیے وہ مختلف طریقے آزماتا ہے، مختلف حربے آزماتا ہے، کسی کو مختلف طرح کی گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تو کسی کے لیے عبادت کو گناہ بنا دیا کرتا ہے، وہ عبادت کے معاملات کے اندر، وہ اپنی عبادت کے اندر، اپنے نیک اعمال کے اندر، اس کے دل کے اندر ایسا فخر پیدا کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے ایک طرح سے وبال کا باعث بنتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہر شخص کو اس کے معاملات کے مطابق، ہر شخص کو اس کے حالات کے مطابق ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام تر حیلے اپناتا ہے جو بھی ممکن ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ کہ جو بظاہر ان کے معاملات بڑے اچھے بھی تھے، بڑے ٹھیک ٹھاک اچھے معاملات، اچھے راستے پہ وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر پھر وہ ایسے راہ راست سے بھٹکائے گئے کہ وہ بالکل ہی خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ بنے۔